یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکا ہوں۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے۔ میرے مالک، میری مدد کر، میرے مالک میری مدد کر۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گئی، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ آپ رب کی چاہت ہیں، اس کی چاہت کو پہچانیں کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا۔ آپ کے حق میں تخلیق نہ کیے جانے کا فیصلہ بھی آ سکتا تھا۔ اگر آپ کے حق میں تخلیق کیے جانے کا فیصلہ آیا ہے تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کو پہچانیں، اپنی زندگی کو نا امیدی، مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو یہ فتح ہوگی۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی کی صورت میں فیکون ہے، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت، مایوسی سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قریب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہر دن اچھا دن نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، مسکرائیں کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پہ کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو، وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔
اس کی دیری تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر و یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لو تو پھر یہ نہیں سوچو کہ کیسے ہوگا، پھر بس یقین رکھو کہ اب سب اللہ کرے گا، اور اس نے جیسے اپنا کام کرنا ہے یہ تو تمہارے نصیب کو بھی نہیں پتہ۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، اور اب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اسے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو، یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، جو ہے ہی انصاف کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہارے ساتھ ناانصافی ہونے دے سکتا ہے؟ جو ہے ہی محافظ، پھر وہ کیسے تمہیں کسی ایسی چیز کے حوالے کر سکتا ہے جس سے تمہیں تکلیف ملے؟ جو ہے ہی جواب دینے والا، پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کے جواب دیے بغیر انہیں واپس لوٹا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ بس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہے۔ یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکا ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر، میرے مالک میری مدد کر۔